بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کی بربادی کی اصل وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل کی شدید کمی ہے یا وہ موجودہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مالک کو لا شریک وحدہ ماننے والی اس ملت کی اکثریت نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ الہ واحد کے ساتھ ساتھ بے شمار الہ تراش لیے گئے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، غضب تو یہ ہے کہ اس کام میں امت کے پیروں اور نام نہاد عالموں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ وہی اپنی دنیا بنانے اور اپنی اولاد کے سہانے مستقبل کا انتظام کرنے کے لیے شرک کے سب سے بڑے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ ہر روز ایک نیا عنصر پھینک کر اس کے منافع سمیٹنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ ہیں جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلہ پر اپنی کارگزاری کا حق جبراً وصول کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی شان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ان مولویوں اور پیروں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ پیر اور مولوی صرف یہی ستم نہیں ڈھاتے کہ فتوے بیچتے اور نذرانے وصول کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اغراض کی خاطر ساری دنیا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسا رکھا ہے اور ایسی مذہبی رسمیں ایجاد کر لی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا مرنا اور جینا، شادی اور غم، جو کچھ بھی ہے، ان کے کھلائے پلائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اسی گروہ کے افراد اپنی عالمانہ فریب کاریوں کے ہتھیار لے کر اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی ہوا باندھتے ہیں کہ دنیا حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ معزز ناظرین، تعویذ گنڈے کا کاروبار بنو اسرائیل کے علماء اور مشائخ کی طرح اس امت کے انہی پیروں اور نام نہاد عالموں نے تعویذ گنڈے کے کاروبار کو اوج کمال تک پہنچا دیا ہے اور ان پر بھی قرآن کریم کا ارشاد پوری طرح صادق آتا ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے ان چیزوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، امت محمدیہ کے افراد کی گردنوں کی تلاشی لی جائے تو کسی میں کاغذی تعویذ لٹک رہا ہوگا، کسی میں چھوٹا سا قرآنی نسخہ، کسی میں دنیا کے ملکوں کے سکے، کسی میں کوڑیاں اور کسی میں چاقو چھری وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ان اللہ کے بندوں کے عقیدہ میں ان کو بلاؤں سے بچانے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، اب ان چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنتے جائیں۔ ابو داود اور مشکوٰۃ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دم، تعویذ اور تیوالہ سب شرک ہیں۔
بعض قسم کے دم جن میں شرکیہ الفاظ نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رخصت دے دی تھی، مگر تعویذ یا تیوالا کی بالکل اجازت نہیں دی۔ آج کل تعویذ کی طرح تیوالا مطلب محبت کے تعویذ کا رواج بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ مرد اور عورت میں محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح ہی میں کیوں نہ ہو۔ معزز ناظرین، مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، آپ نے ان میں سے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ معزز ناظرین، یہ سن کر ان صاحب نے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ توڑ ڈالا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ناظرین کرام، کیا یہ حدیث یہ نہیں بتاتی کہ ہر قسم کا تعویذ ناجائز ہے؟ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ تو ضرور دریافت فرما لیتے کہ یہ تعویذ جو تم نے لٹکایا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا ہے، یا پھر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لکھے ہوئے۔ صرف تعویذ دیکھ کر آپ کا بیعت نہ کرنا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے فن دینداری کے ماہر اپنے کاروبار کے لیے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عذرہائے روزی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں؟ معزز ناظرین، بیماری کے تعویذ کے متعلق ابو داود اور ترمذی کی ایک حدیث میں عیسیٰ بن حمزہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عیادت کے لیے گیا۔ وہ حمرا سرخ بادہ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حمرا کے لیے تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ انہوں نے کہا کہ تعویذ سے اللہ کی پناہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی تو وہ اسی چیز کے سپرد کر دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ بلاؤں سے بچنے، بیماری دور کرنے اور تکلیف ہٹانے کے لیے جو تعویذ استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کچھ مطلب نہیں رکھے گا اور اس شخص کو اسی تعویذ اور گنڈے کے سپرد کر دے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک تابعی ایک صحابی کو تعویذ لٹکانے کا مشورہ دے رہے ہیں، جو کہ بہرحال مشرکانہ تعویذ لٹکانے کا مشورہ تو نہیں دے سکتے تھے، مگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً ہر تعویذ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے تعویذ سے اللہ کی پناہ مانگی۔ ناظرین کرام، تعویذ اور گنڈوں کے بیوپاریوں سے جب درد مندانہ گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے اس کاروبار سے باز آ جائیے، دنیا کا ایمان اور اپنی آخرت برباد کر کے کیا ملے گا، تو جواب ملتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو۔ کیا صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ نہیں لٹکایا تھا؟ تو ضروری ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کے متعلق بھی آپ حضرات کو بتایا جائے، کیونکہ یہی ایک حدیث ان حضرات کا واحد سہارا ہے۔
معزز ناظرین، ابو داود ترمذی مشکات میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ڈر جانے والوں کے لیے یہ دعا سکھلایا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سمجھدار بالغ بچوں کو یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے اور ناسمجھ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس ایک روایت کے اندر متعدد علتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ پورے سرمایہ روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے، اور صحیح ہونا تو دور رہا، یہ حسن روایت بھی نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جو تصحیح روایت کے بارے میں بہت ہی فراخ دل واقع ہوئے ہیں، وہ بھی اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بلکہ حسن غریب کہتے ہیں۔ دوسری علت اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے یہ ایک اضافی جملہ ہے۔ تیسری علت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کم سن بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ لٹکاتے تھے، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لٹکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف اس چیز میں مبتلا بھی ہو؟ پانچویں علت یہ ہے کہ کسی صحابی کسی تابعی نے تعویذ کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اسماء اللہ تعالی یا اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھی، صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پیش کیا جانا صریحاً ظلم ہے۔ معزز ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ بات کہنا کہ وہ تعویذ کو جائز سمجھتی تھی ایک صریح بہتان ہے۔ ایسی ایک روایت بھی پورے سرمایہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ وہ شرک کی ساری شکلوں سے بے انتہا بیزار تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تعویذ کا جواز نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے، اور نہ دوسرے کسی صحابی سے۔ رہے تابعین تو ان کے فتوے بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، وکیع سعید بن جبیر رحمہ اللہ یہ وہ آخری شخص ہیں جن کو ظالم حجاج بن یوسف شہید کر پایا تھا، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی آدمی کا تعویذ کاٹ دیا تو گویا اس نے ایک جان آزاد کرا دی۔ وکیع کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی مشہور تابعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد روایت کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین رحمہ اللہ سارے تعویذوں کو ناجائز سمجھتے تھے، چاہے ان میں قرآن لکھا ہوتا یا غیر قرآن لکھا ہوتا۔ ناظرین کرام،
یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم اور اس کی آیتوں کے لٹکانے کے سلسلہ میں بعض نادان یہ دلیل لاتے ہیں کہ کیا قرآن کو شفا نہیں کہا گیا، اور قرآن اگر شفا ہے تو اس کا لٹکانا کیوں شفا کا موجب نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا شہد میں شفا نہیں بتائی گئی؟ اب اگر کوئی شہد کو استعمال کرنے کی بجائے بوتل میں بھر کر پیٹ پر باندھ لے تو کیا ایسا کرنے والا دیوانہ یا مجنون نہیں سمجھا جائے گا؟ بالکل اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن شفا ہے، لیکن اس وقت جب اسے اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نہ کہ اپنے پسندیدہ طریقہ پر۔ قرآن شفا اس وقت ہے جب سمجھ کر اس کی تلاوت ہو، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس پر تفکر و تدبر ہو اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بنایا اور سنوارا جائے۔ معزز ناظرین، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کا نسخہ یا ڈاکٹری علاج کی پوری کتاب گلے میں لٹکا لے۔ تعویذ اور گنڈے کے ان بیوپاریوں سے جو قرآنی تعویذ کے جائز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ پوچھا جائے کہ کبھی آپ حضرات نے اپنے گاہکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں، جو تعویذ تم لٹکائے پھرتے ہو ان کو کھول کر ضرور دیکھ لینا، ہو سکتا ہے ان میں قرآن اور اسماء الہی کے بجائے یا جبرائیل یا میکائیل لکھا ہو، یا بم مہادیو اور ٹن گنیش لکھا ہو، تو ایسے تعویذ اتار کر فوراً پھینک دینا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ یا پھر انہوں نے اپنے گاہکوں کو یہ کہا ہو کہ یہ تعویذ پہنو تو پاخانہ پیشاب کے لیے جاتے وقت اس کو اتار دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوقات میں اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، ہمارا دعویٰ ہے کہ ایمان کے یہ شکاری کبھی ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح سے ان کے دھندے پر اثر پڑے گا اور پیٹ اس ضرب کو سہ جائے ناممکن۔ ناظرین اکرام، ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ اس کام پر بضد ہیں اور انہوں نے اعمال قرآنی اور نقوش سلیمانی کے نام سے اس کاروبار کو فروغ دے رکھا ہے تو یہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ اس کے ذمہ دار اور بارگاہ خداوندی میں اس کے جواب دہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز اس چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔